دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے بنگلہ دیش سے جو ہم نے سیکھی کہ خواتین کی ایجوکیشن اور ورک فورس میں ان کی شمولیت، یہ اگر آپ ایڈریس کریں تو بہت ساری چیزیں جو ہم اس کے علاوہ بات کریں وہ بھی ضروری ہے، کانٹرسیپٹیوز وغیرہ، لیکن یہ بنیاد بنی ہے بنگلہ دیش میں. اور پاکستان سے اگر نمبر کمپیئر کریں، ہم ان سے لیبر فورس بھی پیچھے ہیں. وہاں پہ 15 سال سے جو بڑی عمر کی عورتیں ہیں ان کی 50% سے زیادہ شرکت ہے لیبر فورس میں، پاکستان کی 21% ہے. ان کی جو خواتین کی تعلیم کی شرح 74% ہے، ہماری 50% ہے، اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ معیار آف ایجوکیشن کیا ہے، شہزاد کو تو اچھی طرح پتہ ہے. یہ کتنا بڑا فیکٹر ہو سکتا ہے، اس پہ کام کرنا کتنا ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتانا پڑے گا سب کو کہ آج سے 24 سال کے بعد پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا ملک بن جائے گا. ترقی ہو جائے گی بہت زیادہ، تیسرا بڑے ملک بن جائیں گے. 40 کروڑ پاکستان کی آبادی ہو جائے گی. خطہ زمین اتنا ہی رہے گا، ابھی ہمارے 25 کروڑ ہیں، 40 کروڑ ہو جائیں گے. اور اس وقت 2050 میں 24 سال 25 سال میں تقریباً 26 کروڑ ایسے لوگ ہوں گے جن کو نوکری چاہیے ہو. آج کی آبادی سے زیادہ، میرا خیال آبادی سے زیادہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو نوکری چاہیے، نوجوان لوگ ہوں گے جن کو نوکری چاہیے. آپ نے پہلا جو سوال پوچھا تھا جس کا شہزاد نے جواب دیا تھا، میرا خیال ہے کہ آپ نے پوچھا تھا مسئلہ کیا ہے. میں بنگلہ دیش پہ آتا ہوں. میرا خیال ہے مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو کوئی اس کی جو سنگین نوعیت ہے اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سب کو پتہ ہے ادھر ادھر باتیں ہو جاتی ہیں، پاپولیشن یہ وہ، لیکن اس پہ کوئی عمل نہیں ہوتا، کوئی پالیسی نہیں بنتی. پاپولیشن از پاکستان's بگیسٹ پرابلم. اگر یہ سمجھا جائے، باقی چیزیں آپ چھوڑ دیں. دو چیزیں میں بتا، کانٹرسیپشنز آپ فری کر دیں. کانٹرسیپٹیوز اس کا دے شوڈ بی اویلیبل ایوری ویئر وداؤٹ ٹیکس، لائک فیمیل ہائیجین پروڈکٹس. اس پہ بھی ٹیکس لگتا ہے، پھر نہیں ہونا چاہیے. یہ دونوں چیزیں آپ ختم کریں. دوسری، بنگلہ دیش، ایران، ترکی، ملیشیا، سب میں ایک چیز جو ہے وہ آپ کو سمجھ آئے گی سامنے. عورتوں کے حقوق، لڑکیوں کی تعلیم، اور آپ عورتوں کو پورا فیصلہ کرنے دیں. آپ کچھ بھی آپ اور کر دیں، آپ لڑکیوں کو تعلیم دیں. ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، پاکستان میں بھی یہ اسٹڈیز ہیں، ہر جگہ یہ دیکھا جاتا ہے جیسے جیسے لڑکیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں ویسے ویسے وہ کام کرتی ہیں، ان کی جو فرٹیلیٹی ریٹ گر جاتی ہے. آپ کے ہاں 25 ملین بچے اسکول میں نہیں ہیں، جس میں زیادہ تر لڑکیاں ہیں. آپ ایجوکیشن پہ پیسے خرچ نہیں کرتے، 0.8 to 2%، جبکہ یونیسیف وغیرہ کہتے ہیں کم از کم 4 سے 6% کریں. صوبے تو کر رہے ہوتے ہیں، وفاق نہیں وہ نہیں کرتے، پورے پبلک انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. آپ ان کو لڑکیوں کے اسکول بنانے شروع کریں. آپ ان کو ٹوائلٹس دیں، آپ ان کو باؤنڈری والز دیں، آپ ان کے لیے ٹرانسپورٹ دیں، آپ ان کے لیے پانی دیں پینے کے لیے. آپ دیکھیے گا، اور اس طرح کے اسکولوں جو بچوں کے قریب ہوں. یہ لڑکیوں کو آپ تعلیم دیں، آپ کے پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں. اب آپ بھی سولوشنز بتائیں ڈاکٹر صاحبہ. اور دوسرا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آپ کے یہاں سے یہ میسج آنا، ایک رائٹ میسج میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیسے ہم اس کو ایزیلی دستیاب بنا سکتے ہیں، کانٹرسیپٹیوز کو، اس کے سائیڈ افیکٹس وغیرہ جو بھی ہے، یہ میسج بار بار آنا بڑا ضروری ہے. فیملی پلاننگ از ناٹ اے لینئر ایشو. ہمیں لگتا ہے یہ یوں ہم چلیں گے اور ہم گول پوسٹ پہ پہنچ جائیں گے. اٹ ڈزنٹ ہیپن لائک دیٹ. جو پاد اکبر صاحب کہتے ہیں بالکل درست ہے. اٹ ہیز ٹو بی اے ملٹی سیکٹورل اپروچ. آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش میں اس وقت بھی اتنے اچھے CPR کے بعد ان کی پاپولیشن ڈپارٹمنٹ ورکس ود 22 other departments. They have to report to population department what they are doing to relay this message to ensure the access کہ عورت وہاں پہنچ رہی ہے اور اس کو وہ مل رہا ہے. ابھی ہماری کچھ مہینے پہلے ان سے بات ہوئی تھی. سو بات یہ ہے کہ دیکھیے، آپ جو ہیں، آپ ویمن امپاورمنٹ پہ بات کریں، آپ ایجوکیشن پہ بات کریں، آپ نے گرلس ایجوکیشن کی بات کی، ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اس سے ڈیلے ہوتی ہے ان کی ایج آف میرج جب وہ ورک فورس میں آتی ہے. تو سو دیز آر آل انٹیگریٹڈ. یوتھ منسٹری کے ساتھ کام کریں، جو شہزاد بات کریں، پری میرج کاؤنسلنگ از اے پارٹ آف CCI ریکمنڈیشن. لیکن کوئی بھی اب تک اس کو افیکٹولی نہیں کر پایا ہے. اور جبکہ یہ ایران کا ماڈل ہے، ایران سکسیڈڈ، 78 ہے ان کا CPR. ایران سکسیڈڈ بیکاز آف پری میرجل کاؤنسلنگ. آپ نے جو اپنے اس میں کہی تھی وہ بات، وہ میں ذرا ریپیٹ کرنا چاہوں گی، بیکاز ریلیجن بار بار آتا ہے. حالانکہ ہمارا DHS بتاتا ہے کہ ریلیجن از 4th or 5th نمبر آف ناٹ یوزنگ کانٹرسیپٹ. اٹس ناٹ اے مین ریزن. جی کبھی بھی یہ نہیں آیا. فرسٹ پہ کیا میڈیکل ریزن ہے، افورڈیبلٹی ہے، فیئر آف سائیڈ افیکٹس. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اس کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے. اٹس دا نمبر 1. لیکن ریلیجن چونکہ ہم سب کا بڑا سوشل فیبرک میں اٹس این امپورٹنٹ پارٹ. جی کہ جو ہمیں اسلام نے اتنے صدیوں پہلے بتایا وہ اب سائنس بھی پروف کر رہی ہے. جیسے کہ کہتے ہیں کہ آپ یو مسٹ بریسٹ فیڈ، آپ 2 سال بریسٹ فیڈ کریں. 30 months کا حکم ہے.
اس کے بعد جو ہے وہ عورت کی جو ایک صحت ہے اس کا بار بار ذکر ہے. اور ہمیں پتہ ہے ایک عورت جب بچہ پیدا کرتی ہے, صحیح بچہ پیدا کیا اس نے, اٹ ٹیکس 2 ایئرس کہ اس کی باڈی پری پریگننسی اسٹیٹ میں جائے. اور ہم لوگ جو ہے اس کو جب ہی آپ اسٹنٹنگ دیکھیے, انیمیا دیکھیے, ساری آپ کو ایشوز نظر آتے ہیں. اور جو بات مصطفیٰ صاحب نے کہی میں اس کو بالکل کہنا چاہوں گا. میں اپنے ہر گلوبل میٹنگ میں یہ بتا رہی ہوتی ہوں کہ کاسٹ آف ایکشن از مچ لیس دین کاسٹ آف ان ایکشن. کہ آپ جب ایکشن میں کہتے ہیں نا جی پیسے کم ہیں, جی یہ ہیں, چاہے کانٹرسیپٹیو ہو چاہے کچھ ہو, اس کا ان ایکشن سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ہیلتھ سسٹم پہ ایکسٹریم برڈن آتا ہے. ایبسلیوٹلی. پھر میٹرنل ڈیتھس, انفینٹ ڈیتھس, مال نیوٹریشن, اسٹنٹڈ ایک بچے. فیملی کا بھی اگر آپ دیکھیں, جو آپ بات کریے کہ ایک ماں کو 2 سال تو لگتے ہیں ریکور کرنے میں اپنی پری پریگننسی پوزیشن میں آنے, اگر وہ نہیں کرتی اور اس کی صحت متاثر ہوتی ہے تو پھر سوچیں نا کہ عام آدمی کی جو افورڈیبلٹی ہے اس کی صحت کی وجہ سے وہ کتنی متاثر ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ چیزیں جو ہے نا, اور جیسے دیکھیں آپ عورتوں کو امپاور کرتے ہیں اور ایجوکیشن از دا بیس لائن. صرف ایک سوال, کیونکہ ان کی بات سے ابھی جیسے ہم نے بتایا کہ امپورٹ ہوتے ہیں, پھر بھی ٹیکسز بھی ہیں اس کے اوپر. چلے اگر آپ یہاں نہیں بنوا سکتے, انسینٹیوائز نہیں کر سکتے انڈسٹری کو کہ یہاں پہ بنائیں, تو ٹیکسز کم کر دیں تاکہ افورڈیبلٹی بڑھ جائے. لیکن یہ کیا لاجک ہے مجھے بتائیں شہزاد صاحب, کیونکہ آپ کا میڈیا سے بھی تعلق ہے. ہم ایڈ نہیں چلا سکتے کانڈمز کا ٹی وی پہ, مطلب یہ کوئی شرم کی چیز ہے, کوئی ٹیبو ہے, مطلب کیا ہے, کیوں نہیں چلا سکتے؟ آج ہم دیکھتے ہیں سینیٹری پیڈز کے ایڈز آ رہے ہوتے ہیں نا, تو چیز ایک نارملائز ہو جاتی ہے سوسائٹی میں. ہم نے بین کیا ہوا یہاں پر. دیکھیں شروع میں جب میں نے بات کی تھی نا, مجھے پاپولیشن کی انفارمیشن جیسے اکبر صاحب بتا رہے تھے, مصطفیٰ صاحب بتا رہے تھے, انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ اتنی عورتیں ایک ساتھ مرتی ہیں. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کانڈم خریدنے جانے جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی شرماتے ہیں میڈیکل اسٹور پر. سو یہ تو ایک بہت بڑا ہمارے یہاں مسئلہ ہے. میں اس لیے آپ سے کہہ رہا تھا, جب سیکشل ابیوز بچوں کے ساتھ ہوتا تھا تو ہم نے, جب یہ کیمپینز کی بات ہوتی تھی, میں نے کہا وہ بچوں کے ساتھ ابیوز ہوتا ہے نا, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیف ٹچ اور ان سیف ٹچ کیا ہوتا ہے. جی, ہم نے سرکاری اسکولوں میں ان سے چھپا کے تھوڑی رکھنا ہے ہم نے. اور یہ ریسرچ ہے کہ ہر 4 میں سے کسی ایک کے ساتھ, اب یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا, ہر 4 میں سے کسی ایک کے ساتھ کسی ڈگری کا ابیوز ہوا ہوا ہے, لیکن وہ بولیں گے نہیں. تو ہم نے جب یہ کریکلم انٹروڈیوس کیا, اور بہت بڑی بات ہے سن نے اس کو دیا, اور اب تمام پاکستان کے پرائیویٹ سکولز اور گورنمنٹ سکولز میں اب آنا شروع ہو گیا ہوا ہے. تو ہم نے جب بات کرنا شروع کی تو بچوں کو اویئرنیس آئی, رپورٹ ہونا شروع ہوا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی کل کیا ہو سکتا ہے, کانٹرسیپٹیوز اویلیبل کرنا ہے, پاکستان میں بنتے نہیں ہیں, BHQs کے اندر ابھی ٹریننگ ہوتی نہیں ہے. آپ جب تک جو کپل جن کے نئے بچے پیدا ہونے ہیں, آپ سم رجسٹر کرتے ہیں نا, مسئلہ ہے سم رجسٹر ہے نا مسئلہ. آپ نکاح رجسٹر جب ہونے دیں جب ان دونوں میاں بیوی کو ڈیجیٹل آن لائن پہ پتہ ہے, میاں بیوی دونوں کو پتا ہوگا, ان دونوں کو کرنا ہوگا نا. میاں پریشر کر سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نکاح سے پہلے تو آخری موقع ہے, اگر اس سے پہلے آپ نے ایجوکیٹ نہیں کیا اپنے آپ کو تو یہ آپ کے لیے لاسٹ اسٹیج ہے. میں تو کہہ رہا ہوں 11th آور ہے نا, اتنا مسئلہ ہو گیا ہے. تو کل صبح جو شادی ہو رہی ہے اس کا نکاح جب رجسٹر ہوگا, جب میاں بیوی دونوں کو پتا ہوگا اور انہوں نے فارم فل کیا ہوا ہوگا. سمپل سی بات ہے.